کرونا وائرس سے التماس ہے کہ اپنے گھر پر ہی رہے. باہر پاکستانی عوام بھوکے شیروں کی طرح گھوم پھر رہی ہے. دوسرے ممالک میں لوگ ہسپتال میں کسی سے ملنے جائیں تو کارڈ یا پھول لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں 2 درجن کیلے، 3 کلو سیب اور 4-5 جوس کے ڈبے. مریض بیچارہ تو کچھ کھاتا پیتا نہیں، ہم کھا پی جاتے ہیں. ضروری نہیں بیگم کو شوہر پر غصہ آیا ہو تو وہ اس کا اظہار لڑ جھگڑ کر ہی کرے گی. کچھ بیویاں کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈال کر بھی انتقام لے لیتی ہیں. میں نے ارطغرل غازی کی 5-6 قسطیں مزید دیکھ لی نا تو اپنی CD-70 بیچ کر گھوڑا خرید لینا. ماں تو ماں ہوتی ہے، پیسے 500 روپے مانگو تو 100 دیتی ہے، روٹی 1 مانگو تو 2 دیتی ہے. جب آپ بہت زیادہ دکھی ہوں تو 1 عدد سبز مرچ لیں اور اسے چبانا شروع کر دیں. یقین کریں آپ اپنا بڑے سے بڑا دکھ بھی بھول جائیں گے. مجھے بچپن سے ہی کھانے پینے کا بڑا شوق تھا. چھوٹا تھا تو کبھی ماں کے جوتے کھا لیتا تھا اور کبھی باپ کی ڈانٹ کھا لیتا تھا. جب تھوڑا بڑا ہوا تو اسکول کا کام نہ کرنے پر ماسٹر جی سے ڈنڈے بھی کھا لیتا تھا. تھوڑا اور بڑا ہوا تو ویگنوں اور بسوں میں دھکے کھا لیتا تھا. تھوڑا اور بڑا ہوا تو لڑکیوں سے ٹائم پوچھنے پر سینڈل بھی کھا لیتا تھا. میرے دوست مجھ پر رشک کرتے تھے کہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے ہو تم تو. محلے میں اگر کوئی شکایت آ جاتی تو خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے قسمیں بھی کھا لیتا تھا. پھر یوں ہوا کہ میری شادی ہو گئی اور اب میں سب کچھ گھر میں ہی کھا لیتا ہوں. مریض میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون کی آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے. 4 روٹیاں دے کر 2 گننے والی ماں اور 4 جوتے مار کر 1 گننے والا باپ، دونوں کو میرا سلام. آج تو میرا دل کر رہا ہے کہ میرے چینل پر آنے والے ممبرز کو 2 سوٹ گفٹ ہی کر دوں. اگر آپ کو میرے جوکس پسند آئیں تو چمی والا ایموجی دیں، اگر بہت زیادہ پسند آئیں تو دل والا، اور اگر نہیں پسند آئیں تو غصے والا. لازمی کمنٹ کیجیے گا. ارطغرل نے پاکستانی لڑکیوں کے سٹیٹس دیکھ دیکھ کر ان کو پیغام بھیجا ہے کہ مجھے معاف کرو، میں آپ کے باپ شریف کی عمر کا ہوں. ماموں تو ہر کسی کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن پھپھو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. موبائل تو بس نوکیا 3310 تھا، جو اگر وائبریشن پر ہوتا تھا اور کال آتی تھی تو ناچتا ہوا کہتا تھا مالک آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. مرحوم نے ہمیشہ سادی زندگی گزاری، کبھی فلمیں نہیں دکھائیں اور نہ ہی ڈرامے باز تھا. کبھی زیادہ چارجنگ کے لیے ضد نہیں کی، کبھی کسی غیر محرم کی تصویر نہیں دکھائی. انٹرنیٹ سے دور رہا، جتنا بھی جیا باوقار جیا، اور مرا تو عزت کی موت مرا. شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ شادی سے پہلے میری کون سی بات تمہیں بالکل سچ لگتی تھی؟ بیوی وہی جو تم اکثر کہا کرتے تھے کہ جمیلہ میں تمہارے قابل نہیں. آج ایک شادی شدہ شخص نے تو مجھے رلا ہی دیا. میں نے اس سے پوچھا آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا جو میرا دل کرتا تھا. ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے، کوئی دل سے، کوئی چہرے سے، کوئی اوپو سے اور کوئی ویوو سے. ایک ڈھول والا شادی میں ڈھول بجا رہا تھا، ڈھول کے دونوں طرف عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی. یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے اس سے پوچھا خوبصورتی کے پجاری لگتے ہیں آپ؟ ڈھول والا مسکراتے ہوئے پجاری جیسی کوئی بات نہیں، ڈھول کے ایک طرف میری ساس کی تصویر ہے اور دوسری طرف آپ سمجھ گئے ہوں گے. گھر میں یہ موقع نہیں ملتا، اس لیے یہاں دے دھنا دھن. ترکی والوں نے ڈرامہ بنایا کہ ہمارے بچے اپنی ہسٹری پڑھیں اور جان سکیں، لیکن یہاں بچے اس میں سے رومانٹک سین نکال کے سٹیٹس اپلوڈ کر رہے ہیں اپنی جان کے لیے. بہو، داماد، خربوزہ اور تربوز
ان سب چیزوں کا آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ کیسے نکلیں گے۔ آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا مسجد میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نشئی میری جوتی پہن کر جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا یار یہ میری جوتی ہے۔ اس نے میری جوتی اتاری اور بالکل میرے برابر میں پڑی ہوئی جوتی پہن لی اور مجھ سے پوچھا یہ جوتی آپ کی تو نہیں؟ پیار سے بیوی کو گلاب کا پھول مارنے پر رسپانس انگلش بیوی، یو آر مائی سویٹ ہارٹ، اردو بولنے والی بیوی، نہ کرو نہ جانو پنجابی بیوی، بندہ بن جا کمینیا، ڈگریاں ہمارے منہ پر مارو اور بات ختم کرو، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی چھوٹی سی خواہش۔ آنے والے دنوں میں پاکستانیوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے تو کچھ یوں ہوں گے: ارطغرل بٹ، نور گل بھٹی، بامسی گجر، دغان ارائیں۔ ہم پاکستانیوں کا قومی ترانہ فارسی میں، قانون انگریزی میں، زبان اردو، مذہب عربی، ڈرامے ترکی، فلمیں ہندوستانی اور خواہشات یورپین ہیں۔ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے یہ قوم؟ آدھی عوام مونگ پھلی کو مونگ پھلی کہتی ہے۔ ہوائی جہاز میں ایک وکیل اور ایک لڑکی کی سیٹ ساتھ ساتھ تھی۔ وکیل نے لڑکی سے وقت گزاری کے لیے کہا چلو ایک گیم کھیلتے ہیں، ہم ایک سوال کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ لڑکی نے کہا نہیں اور آنکھ بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد وکیل نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، اگر تمہیں جواب نہ آئے تو تم مجھے 100 روپے دے دینا، اور اگر میں جواب نہ دے سکوں تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا۔ لڑکی نے کہا کہ پیچھا نہیں چھوٹ رہا، چلو ٹھیک ہے، پہلا سوال آپ پوچھیں۔ وکیل نے پوچھا کہ بتائیں چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ لڑکی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نہیں پتا اور 100 روپے وکیل کو دے دیے۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اب آپ کی باری۔ لڑکی نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو 3 ٹانگوں پر جاتی ہے اور 4 ٹانگوں پر آتی ہے؟ وکیل بڑا حیران ہوا، کافی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے لیپ ٹاپ چیک کیا، بڑی دیر بعد اس نے ہار مان لی، لڑکی کو 1000 روپے دیے۔ لڑکی نے 1000 روپے پرس میں رکھے اور خاموش بیٹھ گئی۔ وکیل نے کہا ارے جواب تو بتاؤ۔ لڑکی نے کہا یہ لیں 100 روپے، مجھے بھی نہیں پتا، اور آنکھیں بند کر لی۔ پیپرز کینسل ہونے کے بعد پوزیشن ہولڈرز پریشان ہیں اور جن کو فیل ہونے کی امید تھی وہ خوش۔ یہی تو خان صاحب نے کہا تھا نیچے والے طبقے کو اوپر لاؤں گا۔ سیانے کہتے ہیں ماں ایک عظیم درسگاہ ہے، اسی لیے میں نے سوچا ہے اپنے بچوں کے لیے 3-4 درسگاہیں بناؤں گا۔ آج میں نے اپنے دوست کو بڑی شوخیاں مارتے ہوئے بتایا کہ میں نے جب بھی پہنا ہے برانڈ ہی پہنا ہے۔ میرے دوست نے جواب دیا آہو جی اسی بھی برانڈ ہی پایا ہے ہمیشہ۔ لیکن جو اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا یار یہ شرٹ تو میں نے لنڈے میں دیکھی تھی۔ تو آگے سے میرے دوست نے جواب دیا تم لنڈے میں کیا کر رہے تھے؟ اوہ نو۔ آج میں نے بازار میں ایک جگہ دیکھا کہ عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور کچھ بچے اس کے اوپر پھول چڑھا رہے ہیں، پیسن شاور کر رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں پر کھڑے ایک آدمی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا یہ نون لیگی دور کے بچے ہیں جو مسلسل 4-5 سال سے فیل ہو رہے تھے اور اس سال عمران خان کی مہربانی سے یہ پاس ہو گئے ہیں۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ مستقبل میں اگر بہو کو کھانا بنانا نہیں آتا ہوگا تو ساس کہے گی لاک ڈاؤن میں کچھ نہیں سیکھا نالائق۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے۔